बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो कि बहुत ही ताबनाक और शानदार मुस्तकबिल है 2024, 25, 26 को के हवाले से ये बातें अब बहुत आम हो रही हैं कि कोई बड़ा ही कुछ खास होने वाला है। एक तो आवाम के बारे में बातें हो रही हैं कि आवाम बाशऊर होने वाले हैं, आवाम कंट्रोल संभालने वाले हैं। यानी जैसे था ना कि पहले माजी में और 20 साल के लिए ये एस्ट्रोलॉजर बातें कर रहे हैं। अगर आप सुने तो एक इल्म है जिसके तहत वो बात बताते हैं, वो सयारों की जो है ज़ोहल किधर चला गया और वो किधर चला गया, तो ये एक इल्म है, उसके तहत वो बताते हैं। तो वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही शानदार होने वाला है। अच्छा, हम एक अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में ये जो नाइंसाफ़ी है, ये जबर जुल्म वाला निज़ाम है, फ़र्ज़ करें जब अवाम शहरों में हर शाहरा के ऊपर निकल आएंगे, जो कि निकलने आने वाले हैं। ये अभी इलेक्शन के अगले हफ्ते में भी ये बातें हो रही हैं कि ये अवाम सड़कों पे निकल आएंगे और ये यानी उनकी जो इस्तराब है, उनकी जो बेचैनी है, वो बस वो इंतहाई लेवल पे पहुंच गई है, जिसका उन्होंने रिएक्शन देना और इशू है। लेकिन हम इसको ज़रा पॉजिटिव वे में डिस्कस करते हैं। वैसे अगर हम पाकिस्तान का पोटेंशियल देखें कि पाकिस्तान का क्या क्या पोटेंशियल, यानी पॉजिटिविटी क्या है पाकिस्तान के अंदर, या कितनी है या कितनी हो सकती है, तो उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो जैसे कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्या क्या पॉजिटिव है। पहली बात कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक मार्केट है, एक मंडी है, जहाँ पे दुनिया बहुत जो ना वो पैसा कमाती है। यानी आप देखें आज का पाकिस्तान जो है बिल्कुल गया गुजरा लॉगर है, उसके पास पैसे ही नहीं है। इसके बावजूद हम आप देखें कि $4.5 अरब की हर महीने इंपोर्ट्स करते हैं। $4.5 अरब की ये बुरे हालात है। इमरान खान के दौर में हम $6 अरब की कर रहे थे, $5.5 अरब की इंपोर्ट्स कर रहे थे। यानी इतना बड़ा हम ग्राहक हैं जो कि हम दुनिया को पैसा देते हैं। दूसरा, हमारे पास $1 अरब आ जाए तो वो हमारे लिए बड़ा एक यानी बड़ा वो एक अचीवमेंट होती है। यानी आउटफ्लो जो हो रहा है डॉलर्स का, वो $4.5 अरब महाना हो रहा है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यानी ये वो पैसा है कि जो आराम से हमारे मुल्क में ही रह सकता है अगर हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दें जो कि हम दुनिया से मंगवाते हैं। उसमें बेशुमार चीज़ें हैं। अगर आप ये जो इंपोर्ट की लिस्ट देखें तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, और इसमें वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आराम से हम यहाँ पैदा कर सकते हैं। सिर्फ एक विल चाहिए, एक मुहिब वतन लीडरशिप चाहिए, बाकरदार लीडरशिप चाहिए, ये जो करप्शन से पाक लीडरशिप चाहिए। और बड़े अरसे से ये लोगों का अब तो बहुत बड़ा ये लोगों का ख्वाब हो गया है, उनकी बड़ी एक ड्रीम है कि ऐसा हो, और अब जाके समझ आ रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। तो यानी ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर जो हम अपने रियल एस्टेट के हवाले से बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही चीप और सस्ती लेबर अवेलेबल है, ठीक है ना। और आप काम ना होना एक प्रॉब्लम है, कामों का ना होना। अगर आपके पास काम हो तो लोग आप तो जितने मर्जी आप चाहे मिल सकते हैं आपको। फिर पाकिस्तान के अंदर जो 1.5 करोड़ लोगों के पास घर ही नहीं है, यानी वो घरों की किल्लत है। अब ये इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है घरों की किल्लत होना कि भाई आप घर बनाते जाएं, ये चीज़ें बनाते जाएं, लोगों को देते जाएं, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल होती जाएगी तो निज़ाम चलता जाएगा। अच्छा, फिर पाकिस्तान का जो मुल्क है वो इतना बड़ा हमारे पास मुल्क है कि जिसके अंदर अभी सऊदी अरब इंटरेस्ट शो करता है कि हम इधर ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे। चाइना कहता है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो दुनिया को जब कोई फिजिबिलिटी नज़र आती है तो वो हमारे साथ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपने मुल्क के अंदर वो एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया। तो और क्या क्या पॉजिटिव है आपकी नज़र में? देखिए, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है ना पाकिस्तान के पास, वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। उसको हर लिहाज से हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जितनी बड़ी आबादी है उसके अंदर मोस्टली कहा जाता है कि यूथ है, तो उसको एक तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर, मतलब जो यहाँ पे बिजनेसेस होंगे उनको यहाँ पर ऑलरेडी उनके कस्टमर्स मौजूद हैं। मतलब ये नहीं है कि उनके पास कस्टमर नहीं है और वो बिज़नेस वो ऐसा बनाए कि जिसको कस्टमर कम चाहिए, और इस तरह का मामला नहीं है। अच्छे खासे कस्टमर हैं और आप जो भी बिज़नेस अपना करेंगे यहाँ पर तो आपको कस्टमर तो मिल ही जाएगा। आपका जो भी काम होगा, जो भी जिस शहर में भी आप जाएंगे
جائیں گے. بڑے بڑے شہر ہیں, اس کے علاوہ پھر چھوٹے شہر بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کافی بڑی آبادی ہے, 20 کروڑ سے بھی زیادہ کے ہمارے پاس آبادی ہے, تو ہمارے پاس جو مارکیٹ سائز ہے وہ کافی بڑا ہے. سیکنڈلی جو ہمارے پاس یہ آبادی ہے اس کو یوٹیلائز ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اگر ہم ٹرینڈ اور اسکلڈ لیبر بنا لیں تو اس کا بڑا زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ موسٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کافی کام چل رہا ہے, سعودی عرب کے اندر نئے شہر بن رہے ہیں پورے, تو آنے والے ٹائم کے اندر باہر ملکوں میں بھی, یورپ میں بھی ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کی, تو وہاں پر پاکستان اگر اپنی لیبر فورس پرووائڈ کرے اور پاکستان اپنے جو ٹرینڈ پروفیشنلز ہوں گے ان کو پرووائڈ کرے تو پاکستان کو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جب اوور آل جب پورا جو ہمارا سسٹم ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے تو پھر موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان سے جان چھڑا لیں. حالانکہ اگر پاکستان سے لوگ جان نہ چھڑائیں, پاکستان کو بھی لوگ ساتھ لے کے چلیں گے تو پاکستان کا زیادہ فائدہ ہوگا اور لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہوگا, کیونکہ ان کا اپنا یہ ملک ہے اور ان کا یہاں پہ رہنا جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا, پاکستان کے لیے فائدہ مند رہے گا. اب اگر جس طرح سے ابھی جو ہو رہا ہے کہ لوگ زبردستی باہر جا رہے ہیں, لوگ کئی دفعہ تو پیسے دے کے تو انلیگل طریقے سے بھی باہر چل جاتے ہیں, تو اس کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کو, کیونکہ وہ سارا برین ڈرین ہو رہا ہوتا ہے. اگر پاکستان طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجے, پراپر سسٹم کے تھرو باہر بھیجے, جو ملک ہے, اب پچھلے سالوں کے اندر 2-3 سال میں زیادہ تر لوگ سعودی عرب چلے گئے ہیں, لوگ چائنا نہیں جا رہے, لوگ یورپ نہیں جا رہے, لوگ دوسرے ملکوں میں نہیں جا رہے. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کوٹے کے حساب سے جانے چاہیے, جو آبادی اس کے حساب سے جانے چاہیے, سو دیٹ کہ ہمارے پاس ہر قسم کے آپشن ہوں, ہر طرف سے ہمارے پاس پاسبلٹیز ہمارے پاس رہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ بڑا ایک ان کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہماری یہ پاپولیشن ہے یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس. اس کو ہم پاکستان میں بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کو ہم پاکستان سے باہر بھی یوز کر سکتے ہیں, اور آنے والے ٹائم میں جو ہمارے آس پاس والا ریجن ہے, سارا جو ریجن بلڈ ہو رہا ہے جس کا جہاں پہ مڈل ایسٹ وغیرہ ہے, اس کے علاوہ بھی جو ایشیا کے اندر جیسے کہ اب انڈیا ہے وہ کافی بڑے لیول پہ جا رہا ہے, نیکسٹ لیول پہ جا رہا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ افغانستان نے پورا دوبارہ سے تیار ہونا ہے, دوبارہ سے افغانستان نے بننا ہے. تو اوور آل تو اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں پاکستان کے پاس, پاسبلٹیز تو ہیں. پاکستان کی سچویشن ایسی ہے, پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ملک کے اندر بھی اپرچونیٹیز ہیں, ہمارے ملک سے باہر بھی اپرچونیٹیز, ہماری پوزیشن ایسی ہے. اب اس کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں صحیح طریقے سے تو اس کا ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا. اچھا, اس میں ایک جو پاکستان کے لیے بہت بڑا پازیٹیو ہے نا چیز, وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اب اوورسیز پاکستانی نئے لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں, لیکن جن لوگوں کے پاس کچھ ہے, یعنی ان کے پاس فائنینشلی ہے یا وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اب انہوں نے واپس اپنے ملک آنا ہے. ویسے تو باہر جو لوگ ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہو کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. ایسا نہیں ہے, پاکستان کے اندر بڑا امن ہے, بڑا سکون ہے, بڑی ایک بہترین لائف ہے. 4 موسم ہیں, 4 کے 8 موسم ہیں. ابھی ہم جو سردی کے ایک بہار کے موسم بہار کے قریب ہے, آج بہت ہی خوبصورت دھوپ لگی ہوئی ہے, حالانکہ بارشیں ہوئی ہیں, بارشیں پہلے ہوئی نہیں تھی. اب وہ موسم ایسا خوبصورت ہو گیا کہ مزہ آ رہا ہے, سبزہ ہے. اب جو 14 فروری سے پاکستان میں موسم بہار کا آغاز ہو جاتا ہے, تو وہ پھر پھول وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ایسا خوبصورت انوائرمنٹ ہے جو آپ چھوڑ کے گئے تھے. میں اوورسیز پاکستانی سے مخاطب ہوں. دیکھیں, آپ کا اپنا ملک ہے, آپ مالک ہیں اس ملک کے, آپ کو کوئی یہاں کوئی قانون کے تحت بھی آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں ہیں. لیکن ایک سرٹن ہیزیٹیشن آپ کو ہوتی ہے, وہ ہوگی کیونکہ اگر آپ اسپیشلی جو اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہیں تو وہاں کے مقابلے میں یہاں آپ کو شاید اس طرح کی ہیلتھ کیئر نہ ملے یا اس طرح کی, یا لیکن ابھی ٹرینڈ بن رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ اگر آپ ہاسپٹیلٹی کے بزنس کے اندر ہیں تو پاکستان میں آ کے اسی لیول کا ہاسپٹیلٹی کا بزنس کھولیے. اگر آپ ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہاں پہ تو اسی معیار کا یہاں ہیلتھ سیکٹر ریکوائرڈ ہے. آپ کو بہت پیسے ملیں گے, یہاں لوگوں کے پاس پیسے ہیں. یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, یہاں پہ اور جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہ سارے جو ہیں وہ بہت بہت کما رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک پوٹینشیل اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے ملک میں آنا چاہتے ہیں, اور وہ جب اس عمر میں پہنچ جائیں کہ جب وہ ریئلائز کریں کہ ان کے پاس گڈ انف ریسورسز ہیں تو ان کو واپس آنا چاہیے. ان کو بالکل یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار پتہ نہیں ہم جا کے کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے لیے تو بہت ہی. دیکھیں, اس ملک کے اندر اگر کسی کے پاس میں کہتا ہوں 5-10 کروڑ روپیہ ہونا, وہ اس ملک کے اندر بالکل راج کر سکتا ہے. آپ سمجھ لیں اس طرح. اس کی وجہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ 2-4 ملازم رکھ لیں, بچارے 15-20 ہزار پہ تو ملازم مل جاتا ہے, یہاں پہ آرام سے مل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی بچارہ آپ کو دعائیں دے گا کہ آپ نے اس کے لیے امپلائمنٹ کا موقع. اچھا, پھر آپ یہاں پہ جو مہنگائی ہے وہ دنیا میں سے کم ہے, ابھی بھی دنیا سے کم ہے. آلدو کہ یہاں کے لوکل جو ہے کیونکہ آمدنی نہیں ہے نا, تو ان کو بہت فیل ہوتی ہے کہ بھئی آج جو سرکاری اعداد و شمار آئے ہیں
स्टेट बैंक के, उसके मुताबिक 28%, उन्होंने खुद कहा है कि 28% महंगाई है, ये कभी 42% पे भी जा चुकी है। 28% महंगाई है। हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में कोई 4% महंगाई है, बांग्लादेश में कोई 3.5% महंगाई है, हमारे यहाँ 28% है, जो कि ज़्यादा है। और अगर हुकूमत हो ना, अभी तो ये निगरान काकड़ शाकड़ जो है ये तो क्या किस काम के, अगर कोई हुकूमत हो जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो वो प्राइस इंडेक्स वगैरह के ऊपर गौर करते थे और वो इंतज़ाम वगैरह करते थे। और अगर ऐसी कोई हुकूमत आ जाए तो वो ज़रूर इन चीज़ों पे केयर करेगी और आम आदमी जो है वो बड़ा बेहतर फील करेगा। तो ये ओवरसीज़ वाला जो चंक है पाकिस्तान के लिए, ये भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो कि मौजूद है और एग्जिस्ट करती है। अच्छा, फिर एक और अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी, क्योंकि हम रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस से वाबस्ता हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई 20% आबादी जो है, समझ लो जो 5 करोड़ आबादी है 25 में से, वो उनके पास वसाइल हैं, उनके पास असासे हैं, उनके पास मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल उनकी कंडीशन है, ठीक है ना। अब वो भी एक अपॉर्चुनिटी, अगर गवर्नमेंट, अगर अगेन पॉलिसीज, टैक्सेशन, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रहें, यानी जिस तरह से एक सिस्टम के तहत चलें, लोगों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के इकदाम हों, तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग इन्वेस्ट करेंगे और इससे जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, वो आपकी सोच है कि मुल्क जो है वो वैसे ही खुशहाली की तरफ चला जाएगा पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, फिर एक और जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्लस है वो ये कि आईटी इंडस्ट्री, पाकिस्तान के जो आईटी सेक्टर है, हालांकि है तो इसके अंदर कोई तवज्जो नहीं दी गई, ठीक है ना, जिस तरह के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तवज्जो नहीं दी गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ मैं आता हूँ, पहले आईटी इंडस्ट्री की मैं डिस्कस कर लूँ कि पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा, 15 लाख के लोग हैं, 15 लाख फ्रीलांसर हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त, और वो 15 लाख फ्रीलांसर जो है वो पाकिस्तान डॉलर मंगवाते हैं, ठीक है ना। और उससे पाकिस्तान का जो ये जो पहलू है कि डॉलर इनफ्लो होने चाहिए, वो उसमें बहुत बड़ा इजाफा होता है। अब आज का जो अभी का जो अदाद-ओ-शुमार आया है उसके मुताबिक कोई 2 से ढाई अरब डॉलर हमारी अभी भी बाहर से पैसा आ रहा है हर महीने। तो ये भी एक मतलब बेहतर एक वो है। इसको जैसे इमरान खान के दौर के अंदर तो आप समझ लें कि 3 अरब डॉलर के ऊपर एवरेज हो गई थी हर महीने, अब जो 2 और सवा 2 अरब डॉलर या 2.5 से नीचे ही है, यानी ये भी 6 अरब डॉलर का सालाना फ़र्क पड़ा हुआ है, जबकि इमरान खान के दौर में ज़्यादा थे। अब 6 अरब डॉलर सालाना तकरीबन कम आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आईटी इंडस्ट्री है इसके अंदर बड़ा स्कोप है, इसको ना हमने असल में अहमियत ही नहीं दी। एक्चुअली एक जो कंपनी पाकिस्तान की डेवसिंक, उनके जो सीईओ हैं उस्मान आसिफ, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बस हमें जो अब एक बता दे कि हमने टैक्स कितना देना है, ताकि हम आपको उतना टैक्स दिया करें अपनी इनकम के ऊपर। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ये काम करे कि हमारे लिए कुछ भी करना छोड़ दे, हमें बस सिंपल छोड़ दिया जाए। अच्छा, हमारा छोड़े, हाँ, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें बस छोड़ दें। ये मतलब अपनी तरफ से ये जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं ये करती क्या है कि ये हर कोई नई गवर्नमेंट आई उसने नई पॉलिसी निकाल दी, कोई नई गवर्नमेंट आया उसने कहा कि जब आपने यहाँ से नहीं यहाँ ज़्यादा करना है काम, यहाँ से आपने इसको यहाँ से बेहतर करें, तो वो अपनी तरफ से तो बड़ा समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा करें, बट वो अगले जो इंडस्ट्री है उसको वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, जो इंडस्ट्री में अंदर बंदा काम कर रहा है, एक बंदा, उसको पता है कि इंडस्ट्री के बारे में क्या मामला है। एक बाहर से एक बंदा आया है, उसको ऐसे ही बिना वजह वजीर लगा दिया गया है, और वो फिर आके जो पॉलिसी बनाएगा तो वो पॉलिसी बिल्कुल भी उसके साथ मैच नहीं करती जो कि असल रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़ दें, आप हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमें बताएं कि टैक्स कितना देना है, हम आपको अपनी इनकम के ऊपर उतना टैक्स देंगे और आप अपना काम जाने, हम अपना काम जाने। तो ये उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इतना सा आप जो है ना हमें इतना फेवर करें बस, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट ना ही कुछ करे तो अच्छी बात है। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर चल जाती है इस मामले में कि गवर्नमेंट फिर उसको चाहती है हम कंट्रोल कर लें किस तरीके से, और हम अपने इसको कंट्रोल के अंदर ले आए। अब ऊपर से पाकिस्तान में तो आपने देखा पिछले ये अब तो साल ही होने वाला है, साल डेढ़ साल होने वाला है कि जब मर्जी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है आईटी इंडस्ट्री को। कहा जाता है कि उसकी वजह से हज़ारों लाखों डॉलर्स का एक दिन के अंदर नुकसान हो रहा होता है एक एरिया के अंदर। बिल्कुल, वो इतना बड़ा नुकसान होता है सिर्फ वो एक इंटरनेट बंद करने की वजह से, इंटरनेट को रोक देने की वजह से। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आईटी के अंदर सॉल्व करना चाहिए बहुत जल्द। और ये जो जिस लेवल के भी वो कर्नल ब्रिगेडियर लेवल के लोग इंटरनेट बंद करते हैं, करवाते होंगे, इनको तो एहसास ही नहीं है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में किन्नों की रोज़ी बंद होती है इससे। ये तो अपने चक्कर में लगे हुए हैं और ये तो अपनी दोस्त धांधली जो है ना वो आज 2024 के अंदर भी इनका वही आलम है जो 1980 में था। तो खैर,
اچھا IT انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح سے چل رہی ہے. اچھا اب یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اب کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اتنا بڑا عمران خان کے دور کے اندر اس کا پوٹینشیل سامنے آیا کہ ترقی کی شرح 6% چلی گئی تھی, کیونکہ جو تقریباً جو چائنا ہے, چائنا کی جو گروتھ ہے, بہت بڑی گروتھ جو چائنا نے دکھائی ہے, اس کے اندر 35% حصہ جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہے. اس کے ہم نے ویڈیو بھی ویسے بنا رکھی ہے کہ انہوں نے اس شعبے کے اندر کام کیا کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر جو ہے وہ انہوں نے نیا ڈیولپ کیا, اور اس کی بیسس کے اوپر لوگوں نے بہت پیسہ بھی کمایا, اور گورنمنٹ کو بھی بہت ریونیوز اور ٹیکسیشن اکٹھا ہوئی, اور سب سے بڑھ کے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملا اور لوگوں کو رہنے کے لیے گھر ملے. اچھا اب یہ جو پاکستان کا جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, یہ عمران خان صاحب نے ورٹیکل بلڈنگ کی بات کی اور فکس ٹیکس رجیم لے کے آئے, اور انہوں نے یہ جو اقدامات کیے, تھوڑے سے اقدامات کیے, اور وہ کہہ رہے وہ ویکلی میٹنگ لیتے تھے. انہوں نے کوئی پچھلے اپنے دور کے اندر انہوں نے فرض کرے 50 میٹنگ لی ہوں گی. اس کی وجہ سے یہ انڈسٹری جو ہے وہ اتنا زبردست کام کرنا شروع ہو گئی, جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں. آج بھی ہم اوورسیز پاکستانیز ہمارے پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, اور یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اہمیت دی گئی. اور عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ بھائی میں اس انڈسٹری کو ہم اور جو ہے نا انسینٹیوائز کریں گے, کیونکہ پاکستان کے پاس را لینڈ بہت ہے. اگر یہ جس طرح سے کوئی پالیسی نہ ہو یا کوئی گورنمنٹ کا فوکس نہ ہو, تو وہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننا شروع ہوتی ہیں کہ جو صرف زمین ایکوائر کرتی ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں کرتی. لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر ورٹیکل بلڈنگز بنے تو کم از کم جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ خراب ہوگی, اور پھر شہروں کی جو حالت ہے دنیا کے برابر ہوگی. دیکھیں نا دبئی, سنگاپور, ملیشیا ہے جی, ہر طرف آپ چلے جائیں, UK وغیرہ ہر طرف چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ہائی رائز بلڈنگ ملیں گی. ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. تو وہ عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا, اس کا بہت فائدہ ہوا. آج بھی جو ہے نا وہ یہ انڈسٹری تو خیر کھربوں روپے کی انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں کہتا ہوں کہ سالانہ آپ سمجھ لیجئے کہ جتنا ابھی پیسہ آتا ہے نا سالانہ, اتنا پیسہ الگ سے صرف اس انڈسٹری میں آنے کی کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے نا, موجود ہے پاکستان کے اندر. اوورسیز پاکستان کا پیسہ موجود ہے, لیکن اس کے لیے پھر کام کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک لا اینڈ آرڈر کا ایک ایسا مربوط سسٹم, پھر عدلیہ کا انصاف پہ مبنی نظام 129 نمبر پہ نہیں 29 نمبر تک, صرف 29 نمبر تک جانے کی گنجائش ہے. اس سے اوپر نمبر نہیں جا سکتا, اور پاکستان پھر جو ہے نا وہ پاکستان میں کھربوں ڈالرز آئیں گے, جو کہ پاکستان کی خوشحالی میں اور یہاں پہ پروجیکٹ لگے ہوئے کام آئے گے. تو یہ بہت بڑا پلس ہے پاکستان کے اندر کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ کوئی فیک باتیں نہیں ہیں, یا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے سٹیٹس نہیں ہیں, یا اس سے کوئی اندھا بھی جانتا ہے. وہ جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. تو یہ جان بوجھ کے پاکستان کا نقصان کیا جاتا ہے, حالانکہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ تو کئی گنا زیادہ ہے. اچھا پھر پاکستان کا جو بہت بڑا پلس ہے وہ پاکستان کی خواتین ہے. دیکھیں پاکستان کی خواتین جو ہے نا 50% پاپولیشن پاکستان کی خواتین ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا اگر وہ یہ جو ایک بہت بڑا پاپولیشن کا چنک ہے, یہ جیسے ملیشیا نے کیا, ٹرکی نے کیا, جیسے ان ممالک کے اندر ہے جی, کہ خواتین وہاں پہ ان ممالک کے اندر جو خواتین ہیں وہ جتنی بھی یہ دکانیں وہ سنبھالتی ہیں, کیونکہ چائنا میں بھی اس لیے کہ وہ خواتین یہ کام بہترین طریقے سے کر سکتی ہیں. مردوں کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جو ان کے شایان نشان ہو. یہ تو کوئی کام نہیں ہے نا کہ آپ نے کسٹمر کو چیز چاہیے, آپ نے اس کو شاپر میں ڈال کے دینی ہے اور آپ نے اس کو بل بنا کے جو نا وہ دے دینا اور پیسے لے لینے. یہ کوئی کام نہیں ہے. ہمارے یہاں کرتے ہی مرد ہے, عورت کرتی بھی نہیں ہے. حالانکہ اب سیلز گرل آ رہی ہیں, اس نے میں اپنے وہ چیزیں لے رہا تھا تو وہ سیلز گرل کھڑی, اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یہ کریم ہے, پاؤنڈ ہے, اس طرح ہے. تو میں نے لے لی. پھر اس نے مطلب 2-3 چیزیں میں نے ایسے لینی کہ میں کہا بچی ہے بیچاری, وہ بیچ رہی ہے, چلو اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. دیکھو یہ جو خواتین کا جو بہت بڑا, یہ علماء اگر اس چیز کو ریئلائز کریں, وہ اپنا جو بھی طریقہ کار ہے اپنے کپڑوں جو پہنتی ہیں, اگر وہ اپنا بہترین لباس کے ساتھ اور وہ ہوں تو وہ یہ کام آرام سے کر سکتی ہیں. سیلز, چیزیں بیچنا, دکانیں چلانا, اپنے میاں کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتی ہیں, کیونکہ
ہمارے پاس وہ جو ہیومن ریسورس ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہی وہ کتنا کام کر سکتی ہے. ایک انوائرمنٹ ہمیں ان کو دینا ہوگا بس. اگر ہم ان کو وہ انوائرمنٹ دینے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہم اس سے بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک نیا امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے گا, اور اس سے پیسہ کتنا آئے گا. یہ ایک بہت بڑا اور پاکستان کے لیے پلس ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑا پلس ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے. اس پہ آپ بات کریں. ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں, اس کی وجہ وہ جو ساتھی ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ امپلائمنٹ پاکستان میں موجود ہے, ان امپلائمنٹ نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کے اندر کام بہت کرنے کے ہیں. بالکل ہاں, پاکستان میں کام ہے کرنے کی, ان امپلائمنٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر. ٹرین ہیومن ریسورس میں اس کو ایک اپرچونٹی سمجھ رہا ہوں. بالکل. تو جو وہ ٹرین ہیومن ریسورس جب جیسی وہ تیار ہو جائے گی تو وہ پاکستان میں بھی یوز ہوگی, کیونکہ پاکستان میں ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان سے باہر بھی یوز ہوگی, پاکستان سے باہر بھی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک بڑا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی فارن انویسٹمنٹس آنی آنے والے ٹائم کے اندر, کیونکہ ابھی تک تو پاکستان میں آپ کو پتا کوئی بھی فارن انویسٹمنٹ ایسا آئی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ڈیٹا بتا دوں کہ جب سے پاکستان بنا نا تب سے لے کے آج تک جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے نا, جس میں کوئی 85 ارب ڈالر ہم نے امریکہ سے لیا ہے, ان کی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے اپنا ملک تباہ کیا, مشرف نے, ضیاء الحق نے, یہ 85 ارب ڈالر یہ, اور اس کے علاوہ ادر تقریباً ایوریج سالانہ 2 ارب ڈالر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ابھی تک آئی ہے. صرف 2 ارب ڈالر. وہ یار 2 ارب ڈالر کیا, ہم 4.5 ارب ڈالر تو برے ترین حالات میں ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں, امپورٹ کریں. بالکل. تو ہمیں 2 ارب ڈالر صرف, تو یہ تو 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہونا چاہیے تھا ہر سال. بالکل. دیکھیں انڈیا میں پچھلے جو کچھ سال گزرے, پچھلے کچھ ڈیکیڈز گزرے, انڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے, فارن انویسٹمنٹ, اور ہر ایک فیلڈ کے اندر آئی ہے, ہر ایک انڈسٹری کے اندر آئی ہے. تو اسی وجہ سے آنے والے ٹائم میں پاکستان میں بھی آئے گی. پاکستان کے تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے, تھوڑے اسٹیبلائز ہوں گے. پاکستان کو فائدہ وہی ہے کہ پاکستان کے پاس آبادی ہے, تو ایک پاکستان مارکیٹ ہے, اور یہاں پر بھی آنے والے ٹائم میں فارن انویسٹمنٹ آنی ہے, کیونکہ پاکستان میں جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا اس کو فائدہ ہوگا. یہاں پر سستی ہیومن ریسورس ہے, سستا یہاں پر مٹیریلز ہے, تو یہاں پر ان کے لیے کافی زیادہ آپشنز ہیں جو اس کے اندر کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا. اس چیز کا پاکستان کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا. پاکستان میں اس چیز سے پھر امپلائمنٹ بھی ملے گی. اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جیسے دیکھیں جس بھی کنٹری کے اندر کوئی فارن انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس کی وجہ سے اوور آل کنٹری کا جو ایک اسٹینڈ ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو ہم ایک اچھی پوزیشن پہ آ گئے, کیونکہ تبھی تو باہر سے لوگ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہی اوور آل پورا ملک کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اب پاکستان کے اندر جو فارن انویسٹمنٹ آج تک آئی نہیں ہے, جو بھی آئی ہے پیسے وہ تو وہی جنگ وغیرہ کر کے آئے ہیں, تو اسی وجہ سے لوگ تو اس چیز کو ابھی تک سمجھتے نہیں, اس کو لوگ کنسیڈر نہیں کرتے کہ فارن انویسٹمنٹ ابھی پاکستان میں آئے گی. تو جب آنی ہے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمارے پاس آپشن. دیکھیں یہ انڈیا 1990 میں اسی صورتحال کا شکار تھا جو آج ہم ہیں, اور پھر وہاں پہ منموہن سنگھ کانگریس کی گورنمنٹ میں وزیر خزانہ آیا, جس نے انڈین قوم کو بتایا, جیسے آج ہمارا کوئی اگر کیپیبل فارن منسٹر ہو نا, اور جیسے مفتاح اسماعیل جیسا تھا, وہ ایک ینگ تھا, وہ کچھ کرنا چاہتا تھا, اس کو ہٹا کے تو اپنے اس کو لگا لیا وہ جو اسحاق ڈالر ہے. یہ جو ہے نا یہ فائنانس کیا شعبہ, اس کے اندر تو پاکستان جیسے ملک کے اندر کم از کم 10-15 اکانومسٹ کی پوری ایک ٹیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے اس سے فرق نہیں پڑے. دیکھیں آمدنی اخراجات ہے اس کا خیال رکھنا ہے نا, مہنگائی کا خیال رکھنا ہے, جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کا خیال رکھنا ہے, باقی چیزوں کا خیال رکھنا ہے نا. یہ اکانومی تو ڈسٹرب ہونی نہیں چاہیے. یہ تو کم از کم ایک اس کے اندر وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو بیسیکلی سیلف لیس ہوں. ایکچولی لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ پالیٹکس پہ بات نہ کریں اور آپ اس طرح کی بات نہ کریں, آپ ایک بزنس کو سائڈ پہ رکھیں, بٹ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بزنس ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوا ہوا ہے, کیونکہ اکانومسٹ تو پاکستان میں ہے نہیں ہے جو کہ اکانومی کنٹرول کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. سیاست جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سیاست کیا باقی معاملات سے الگ تھی, دین اور سیاست الگ تھے, نہیں ایک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی دانش مندی کا مظاہرہ کیا. آپ نے کبھی دیکھیں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے, کیا خوبصورت واقعہ ہے, یقین کریں اس سے کتنا کچھ جاننے کو موقع ملتا ہے. صلح حدیبیہ کا یہ معاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ نے ہجرت کر لی تھی مدینہ میں, تو کچھ سالوں کے بعد 2 سال کے تقریباً کے بعد 1400 صحابہ نے کہا کہ ہم حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ دیا اور عمرے کا پروگرام رہا, اور آپ عمرے کی طرف چلے گئے. یاد رہے کہ اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکا تھا اور کافروں کو بہت نقصان پہنچا تھا, تو وہ بڑے جھلے بنے تھے. تو ان کو خبر ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں. اب انہوں نے ایکا کر لیا, انہوں نے کہا جی آن دیو,
اب ہم جو ہے وہ بدلہ لیں گے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو بھانپ گئے. ٹھیک ہے نا. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کے نکلے تو خبر آ گئی بھئی مکہ کے اندر جو کفار ہیں انہوں نے مشرکین نے ایکا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنے صحابہ میں سے پوچھا ایک کو کہ بھئی آپ کو کوئی غیر معروف راستہ آتا ہے مکہ شریف جانے کا, مطلب کہ ہم ادر راستہ اڈاپٹ کر لیں, کیونکہ جو کفار ہیں وہ جدھر سے آئیں گے وہ معروف راستے سے آئیں گے, جہاں سے ایک راستہ ہے جیسے ہم جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں سے آئیں گے. تو وہ ایک صحابی نے کہا کہ جی مجھے راستہ پتہ ہے. اچھا وہ راستہ تھا بڑا دشوار گزار, پہاڑوں کے اندر سے مشکل ترین حالات میں تھا, لیکن آپ نے کہا کہ آپ سستی سے اس طرف چلتے رہیں. اس دوران آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جو جا کے معاملات کا جائزہ لے. جب وہ گیا اس نے معاملات کا جائزہ لیا تو وہ بہت گرم تھے. بہرحال اس نے ان کو انگیج کیا اور معاملہ ملاقات تک اور صلح نامے تک پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا, پھر ان کو وہ اکٹھے ہوئے. اب صحابہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ بھی بہت گرم تھے اور وہ کفار بھی اسی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمایا. اچھا صلح حدیبیہ کی جو شرائط لکھائی گئی نا ان میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ کا نام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا جائے گا بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قبول ہے. دوسری شرط یہ تھی کہ اس سال جو آپ لوگ ہیں وہ واپس چلے جائیں گے, عمرہ نہیں کریں گے, واپس چلے جائیں گے مدینہ, اور پھر اگلے سال آئیں گے. یہ بھی آپ نے قبول کر لیا. تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو میں واپس جاتا ہوں, لیکن آپ اس کو پڑھ لیجئے گا, جب میں عمرے پہ تھا تو میں نے پڑھا تھا. اچھا تیسرا یہ تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس آ گیا مدینہ کے لوگوں کے پاس تو وہ واپس کریں گے, اور آپ کا آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری تینوں شرائطیں اور اس طرح کی جو شرائط تھی وہ صحابہ کو سخت ناپسند تھی. صحابہ میں جذبہ ایمانی بہت تھا, لیکن آپ بہت بڑے مدبر لیڈر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ سائن فرما دیا. اب صحابہ سخت غصے میں کہ آپ نے ایسے جھکے کیوں کیا ہے, ہم کوئی ان سے تنگ کم ہے, ہم کوئی تو ہمارا ایمان کیوں نہیں وہ کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہوگا ہمارے لیے. آپ وہاں سے واپسی نکلے تو آیت آ گئی جس میں فتح مبین کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. 2 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا. یعنی آپ نے اس ٹائم میں وہاں سے واپسی کے آتے ہی مختلف ریاستوں کو خط لکھے, وہاں پہ اپنے ایلچی بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی, اور اگلے 2 سالوں میں آپ نے بھرپور اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچایا. اور اس کے بعد اتنے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ ادھر سے جنگ سے جان چھوٹ گئی اور دعوت کا کام شروع ہو گیا. اور اس کے بعد جو سارے اتنے لوگ ہو گئے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا جو سفر تھا پھر جب فرمایا تو پھر ایک صحابی کو بھیجا, وہ ابو سفیان جو کہ اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا. اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو دکھانا کتنی بڑی جو ہے نا نفری کے ساتھ ہم آ رہے ہیں. تو جب وہ آیا اس نے دیکھا تو وہ ڈر گیا, خوف میں مبتلا ہو گیا. جی مسلمان تو بہت ہی زیادہ ہیں تو گھروں میں چھپ جاؤ. تو یہ ہے حکمت, یہ ہے وہ جو دانش مندی کہ جسے کام کرنے کی لینے کی ضرورت تھی. چلتے پاکستان کو گرانے کی کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی لانتے ملامتیں اٹھانے کی, اور کیا ضرورت تھی ادارے کو امتحان میں ڈالنے کی. ہے جی وہ تو ادارے کا کوئی بندہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس صورتحال کو. تو وہ کیسا لیڈر تھا جس نے ادارے کو انڈرمائن پورے کو کر دیا. تو وہ سسٹم کے اندر کتنا بڑا نقصان کا باعث بنا. تو پاکستان کا جو پوٹینشل ہے وہ اس قدر زیادہ ہے, وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے, یقین کیجئے. اور اچھی خبر یہ ہے, کافی ساری باتیں ہو گئی, ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے, معافی چاہتے ہیں. اصل بات یہ ہے جو کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے, وہ یہ ہے کہ اب عوام کا جو ہے نا دور آ گیا ہے. عوام پاورفل ہو جائے گی, عوام ڈومینیٹ کرے گی, عوام جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی حاکم ہوگی. اور یہ جتنے بھی پپٹ ہیں, جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے عوام کی ول, اس کی رائے, اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ ٹائم آ گیا, اور 20 سال کا جو ٹائم ہے بہت بڑا پیریڈ ہے. اس کے اندر پاکستان میں خوشحالی ہو جانی ہے, پیسہ ہو جانا ہے. پاکستان بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے نا جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے. اور یہ آنے والے ٹائم میں کمال ہی ہونے جا رہا ہے. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا
पाकिस्तान हमें इतना बड़ा तोहफा अल्लाह ने दिया, और जिसकी जितनी कदर करें उतनी कम है। सिर्फ एक दरख्वास्त है आप सबसे जो भी सुनने वाले हैं, वो दरख्वास्त ये है कि आप अपने लोगों के ऊपर काम कीजिए। यकीन कीजिए जो हम काम कर रहे हैं ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि कोई बंदा जो हिम्मत हार रहा है, उदास हो रहा है, वो नाउमीद हो रहा है, उसके लिए उम्मीद की किरण बने, उसको ये लॉजिकल चीज़ें समझ आए, सो दैट कि वो अपना एक बेहतरीन और अच्छा मुस्तकबिल जो है वो प्लान करे, डिज़ाइन करे, जिसकी वजह से उसका जो है ना वो मुस्तकबिल शानदार हो पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल शानदार है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफर तक इंसान को ले जाती है। मायूस मुसलमान अल्लाह से और नमाज से मदद मांगता है, जैसे अल्लाह कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ना कि मुसलमान को अगर कोई तकलीफ आए तो नमाज और सब्र से मदद ले। तो बहुत सब्र हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं एज ए कौम। जितनी हमने महंगाई झेली है, जितने हमने जो है ना वो मुश्किल है जी लॉलेसनेस, जितना हमने लाकानूनियत, जितना हमने फरोनियत, जितनी हमने जुल्म सहा है, शायद ही किसी कौमों ने सहा हो। इंशाल्लाह ताला अब हमारा वक्त आ गया है और हम इंशाल्लाह ताला अब इस मुल्क को एक बेहतरीन डायरेक्शन पे डालेंगे। ये जो आपसे वोट मांग रहे हैं ना, इनको मेरिट पे वोट दें। जो चोर, गुंडा, डाकू, बदमाश है, इसको रिजेक्ट करें। ये आपके अख्तियार की चीज़ है। ये अभी आपको नजर, अभी आपके ये कदमों में बिछ बिछ के जाते होंगे, ये सारे 5 साल आपको नजर नहीं आएंगे। इनको समझें, इनको बाहर से भगाएं। उन्हें कहिए आप किस लिए आए हो? जब हमारा काम थे वो कहाँ थे तुम? तुम्हारी गर्दन में सरिया आ जाता है, तुम इतनी आकड़ में आ जाते हो, तुम हमें इंसान नहीं समझते, अब आप पीछे पीछे जा रहे हो। लिहाजा इनको जमहूरी सोच अडॉप्ट करें। मैं आपको बताऊं, अगर जमहूरी पाकिस्तानियों की जमहूरी सोच हो जाए ना, तो ये गुंडे, डाकू, बदमाश कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ सही मानों में अहल लोग आ जाएंगे जो इस मिशन के साथ होंगे कि वो पाकिस्तानी लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और ये नौकर और ये जो करप्ट लोग हैं, इनका इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। जो लूट लिया वो जाके एंजॉय करो, हम वो भी लेने आएंगे इंशाल्लाह तुम्हारे से। हम अपनी औलादों के गए, इनको जाके उधर से उनसे पैसा वापस लाओ, उनकी अदालतों में केसेस करो, इनका वहाँ जायदादें कुर्क करो और उनको वापस लेके आओ। और ये इंशाल्लाह ताला होगा। लोग कहते होंगे कि यार ये ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। ये मायूसी की बातें नहीं है, ये उम्मीद की बातें हैं, ये ईमान की बातें हैं। ऐसा होगा, दुनिया में ऐसा हो चुका। अवाम इंशाल्लाह ताला, अवाम जो मखलूक अल्लाह की है, ये अल्लाह का रूप है। और इनको जो धोखा देगा वो उसकी ये दुनिया भी खराब है और आखिरत भी खराब है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।